امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں ہم، اور نیتن یاہو نے میرے امن معاہدے کو تسلیم کر لیا ہے. اینڈ سیم از اے سچویشن ود وزیر اعظم شہباز شریف، انہوں نے بھی خیر مقدم کیا اس 20 نکاتی ایجنڈے کا. کتنی اہم پیش رفت ہے یہ؟ جی تھوڑا سا دیجاوو لگتا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی جو ہے نا اس طرح ہو چکا ہے. یو وڈ ریکال کہ جب حماس پہ اٹیک ہوا تھا قطر میں اسرائیل کا، تو اس وقت حماس کی اعلیٰ کمان جو ہے وہ میٹنگ ایک جو ہے کر رہی تھی، جس میں کہ آلریڈی وہ معاہدے کا ڈرافٹ جو اسرائیل تسلیم کر چکا تھا اسی پہ وہ غور و خوض کر رہے تھے. یہ کوئی سال 1.5 سال سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ابھی بھی کچھ ایشوز جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہے ان کا حل ہونا. تو ٹرمپ تو خیر بہت کانفیڈنٹ ہیں وہ، لیکن جو پوسٹ کانفلکٹ سچویشن ہے اس پہ حماس کا ایگری کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، بیکاز جو وہ چاہتے ہیں کہ حماس، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل اور حماس اب آپس میں پیسفلی کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یہ اسرائیل نے تو ڈیسائیڈ کر لیا، اور وہ حماس کو کسی قسم کا کوئی رول جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہی ہے. تو بلکہ میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں. تو اس میں اب ظاہر ہے کہ حماس اس کو ریزسٹ کر رہا ہے. تو ابھی جو انہوں نے خاکہ پیش کیا ہے یہ تھوڑا بہت اس سے بھی ملتا ہے جو ایجپٹ کا پلان تھا، اور بعد میں جو عرب پلان بنا اور OIC نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے نکات اس سے مختلف بھی ہیں. اب اس میں یہ بات بہت پہلے سے چل رہی ہے کہ جی انٹرنیشنل پیس کیپرز ہوں گے، اور اس کا انتظام جو ہے وہ کچھ پیلسٹینین اتھارٹیز کے لوگ، جو PLO ہے اس کے کچھ لوگ ہوں گے، کوئی انٹرنیشنلز ہوں گے. ابھی ٹرمپ نے اس میں اور جدت پیدا کی ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ سربراہ خود بننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ٹونی بلیئر کو اس میں شامل کیا. ظاہر ٹونی بلیئر کا بھی ایک مقام ہے ڈپلومیسی میں، وہ وزیر اعظم رہے ہیں UK کے بہت. بالکل. تو وہ جی باقی بھی ممالک ہیں اس میں. تو یہ انٹرسٹنگ ہے، آئیڈیا انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور حماس کا اس پہ ایگری کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. جوہر صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں حماس کا اس پہ ایگری کرنا آسان نہیں ہوگا. یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک جتنی بھی اسرائیل نے کسی اور ملک پہ اسٹرائک کیے وہاں پہ یا تو اسی ایشو کو لے کر حماس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی، جو یرغمالی ان کی رہائی کو لے کے ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہیں پر اسرائیل اٹیک کر دیتا تھا. تو سب بھی کہتے تھے کہ اسرائیل انٹرسٹڈ نہیں ہے پیس ٹاک میں. مجھے یہ بتائیے گا، اگر حماس کا اس سارے سیٹ اپ میں کوئی رول نہیں ہوگا تو پھر حماس سے کیوں بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہوگی؟ نہیں، جنگ بندی کے لیے تو خیر ظاہر بات اس لیے کہ وہ ریزسٹنس فورس ہے وہاں پہ، اور کانفلکٹ جو چل رہا ہے وہ اسرائیل اور حماس کے بیچ میں ہی ہے. تو ظاہر ہے پھر بات تو حماس ہی کرنی ہے، ورنہ وہ ریزسٹنس اپنی جاری رکھیں گے. لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں فرض محال کہ وہ تسلیم کر لیتے ہیں اس کو، اور پھر وہ ان کو کیا کرنا پڑے گا، ان کو ڈسارم کرنا پڑے گا نا. ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جی ہم. اب آپ کو پتہ ہے پچھلے دن محمود عباس جو وہاں کے PLO کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی یہاں تک انہوں نے بھی اسرائیلی پوزیشن کو سپورٹ کر دیا کسی حد تک. انہوں نے کہا کہ جو ہے حماس کو سوچنا چاہیے کہ ان کو جو اس وقت ڈسارم کر دینا چاہیے. تو اس پہ بہت سے عرب ملکوں بھی اتفاق ہے کہ جو آپریشن ساری ہے اس میں شاید حماس کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ آگے کے سیٹ اپ میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. لیکن بس وہی بات ہے کہ حماس کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور حماس کیونکہ ایک ریزسٹنس فورس ہے، تو اگر انہوں نے اس کو نہ مانا اور ریزسٹنس کرتے رہے تو پھر یہ مسئلہ رکے گا نہیں یہاں پہ. تو اس لیے اس میں جو ایشوز طے ہونے والے ہیں اس میں ظاہر ہے پھر ابھی تک ان کے پاس ہاسٹیجز بھی ہیں، جو 48 ہاسٹیجز ہیں اس میں 20 زندہ ہیں، باقی کی ان کے پاس ڈیڈ باڈیز ہیں. تو وہ بھی ایک امر ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے حماس تو وہاں پہ موجود ہے، اور وہ جو بہت سے جو اس میں توجہ طلب امور ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو ایڈ آئے گی، جو سب ریکنسٹرکشن ہوگی، جس میں اربوں ڈالر ظاہر ہے وہاں پہ خرچ ہوں گے، اور بہت ہی زیادہ ایک میسو قسم کی اس وقت ریلیف اسسٹنس کی بھی ضرورت ہے. اس کو کون مینیج کرے گا؟ تو حماس اس ساری چیزوں میں رول چاہتا ہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسرائیل کی فوج وہاں پہ مستقل طور پہ نہ ہو. تو خیر چلیں، اس کے لیے تو ایک بیچ والا راستہ وہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل کی. جی ٹھیک ہے، جوہر سلیم صاحب سارے اس ایشو پر بات کر رہے تھے. اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حماس سے بات کرنی ہے. اب حماس کو اگر یہ کہا جائے گا جی آپ کا کوئی رول نہیں ہوگا تو کیا حماس اس چیز کو ایگری کرے گا کہ نہیں؟ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ 72 گھنٹے ہیں حماس کے پاس کہ وہ یرغمالیوں کو رہا کریں. آلریڈی ڈیڈ لائن دیتی. جوہر صاحب یہی بات کنٹینیو کروں گا. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کے پاس 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے، 72 گھنٹوں میں اسرائیلی یرغمالی ریلیز کرنے ہیں. سیکنڈلی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ حماس سے مسلم ممالک بات کریں گے،
اور اگر حماس نے امن معاہدہ قبول نہیں کیا تو پھر اسرائیلی وزیر اعظم جو کہ نیتن یاہو ہیں وہ جو مرضی چاہے کریں. تو مطلب ہم اس بات سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دس از دا اونلی ون چانس, دس از دا لاسٹ چانس فار پیس ٹو پریویل. اس کے بعد پھر نیتن یاہو جو چاہیں وہ کرے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے گو اہیڈ دے دیا ان کو. جی بالکل, یہ قسم کا ظاہر ہے حماس کو پریشرائز جو ہے, پہلے بھی انہوں نے بہت بار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں لیکن وہ خیر اتنی کامیاب نہیں ہوئی. ابھی وہ سچویشن آ گئی ہے کہ یہ وہاں پہ غزہ میں اس وقت حماس بھی بہت ہی انڈر پریشر ہے, بیکاز اب وہ لاسٹ ہے جو غزہ شہر ہے جہاں پہ وہ اب اس وقت ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ ہے. اور اسرائیلیز جو ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے نا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر حماس نہیں مانتا تو وہ پورے وہاں سے دیکھیں, وہاں سے 7 لاکھ لوگ تو آلریڈی ڈسپلیس کر دیا انہوں نے غزہ شہر سے, 3 لاکھ لوگ وہاں پہ رہ گئے ہیں, ان کو بھی ڈسپلیس کر کے تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ پھر وہ بالکل حماس کو بالکل جتنا بھی تباہ کر سکتے ہیں کریں. تو حماس کو بھی ظاہر ہے سوچنا پڑے گا تھوڑا سا, ان کے لیے بھی کوئی اتنی آسان صورتحال نہیں ہے. اور پھر دیکھیں سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو سفر کر رہے ہیں اس میں لوگ وہ کون ہیں, وہ تو بیچارے وہاں کے جو انوسنٹ ہیں, سب سے 60% جو دیکھیں کیجولٹیز ہو رہی ہیں وہ تو انوسنٹ جو خواتین اور بچوں کی ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ حماس کو بھی سوچنا چاہیے, اسرائیلیز کو بھی, ظاہر امریکنز کو بھی, کہ سب سے زیادہ وہ ان جانوں کی حفاظت کی اس وقت ضرورت ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اب یہ تھوڑا سا اسرائیلیز بھی بہت زیادہ, کیونکہ نیتن یاہو جو ہے وہ تو کسی طرح سے مانتا ہی نہیں تھا, اس کی سیاسی بقا تو اسی میں تھی کہ جی کانفلکٹ جاری رہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کافی زیادہ پریشر ڈالا. اس کی وجہ یہ کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور اس میں امریکہ کی بھی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. ان کی جو امریکہ کی ساکھ ہے پوری دنیا میں وہ بہت زیادہ مجروح ہو گئی ہے. اچھا دیکھیں, میں نے ایک طلعت حسین کے شو پہ یہ بات کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ امریکہ کوئی سوٹ نہیں کرتا جو اٹیک ہوا ہے قطر پہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کیسے سوٹ نہیں کرتا. تو اب دیکھ لیں کہ اب اس چیز سے بھی جو انہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے بیکاز اس سے امریکنز کو احساس ہوا ہے ان کی جس طرح سے کریڈیبلٹی اس ریجن میں خراب ہوئی ہے, تو وہ ان کو کسی طرح سے بھی ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے پریشرائز کر کے نیتن یاہو کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپولوجائز کرے. ایک ایسی چیز جو لٹرلی جو ہے نا نیتن یاہو سے ایکسپیکٹ کرنا بہت ہی مشکل تھا. تو اب اس ساری صورتحال میں آئی تھنک اگلے جو چند ہفتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہوں گے, بیکاز یا تو ہم دیکھیں گے کہ کسی طرح حماس جو ہے اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے اب آگے ہمارے لیے مشکل ہے مزید ریزسٹ کرنا اور ہمیں مان لینا چاہیے, تو پھر تو بات جو سی ہے جنگ بندی تک پہنچ جائے گی. ادروائز پھر اسرائیلیز جو ہیں وہ پوری قوت سے یہ آئیں گے اور بہت ہی زیادہ خون ریزی, پہلے بھی بہت ہی زیادہ وہاں پہ جو ہے جینوسائیڈ لائک کنڈیشنز ہیں, لیکن اب پھر بہت ہی زیادہ ہم مزید دیکھیں گے وہاں پہ کیجولٹیز انکریز. ایک چیز مجھے بتائیے گا, اس ساری سچویشن میں, اس ایکویشن میں بلکہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر غائب ہے اور اسے ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز. یونائٹڈ نیشنز کے رول کو خود بہت منیمائز کیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کل جو پریس کانفرنس تھی اس کے آپٹکس یہ تھے کہ غزہ, فلسطین, اسرائیل اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ نظر آئے اور ہمیں نیتن یاہو نظر آئے. جو دوسری سائٹ ہے, جو فلسطینین کی سائٹ ہے, ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پر نہیں تھی. اس کو لے کے بھی بڑی بات ہو رہی ہے. تو ایک نیوٹرل باڈی کے نہ ہونے سے, جیسے کہ یونائٹڈ نیشن ہے, ٹرسٹ فیکٹر کتنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اور ظاہر امن تو پرائیورٹی ہے, لیکن اس کے بعد آبادکاری, لوگوں کو چھت فراہم کرنا, گھر فراہم کرنا, فوڈ, شیلٹر, ساری چیزیں فراہم کرنا, ایجوکیشن فراہم کرنا, ہیلتھ اسٹرکچر بنانا, پھر یہ کس کے ذمہ آئے گا سب؟ بالکل آپ نے بہت اہم بات کی ہے. دیکھیں میں یہ بات 2 سال سے کہہ رہا ہوں, اور یہ اس وقت بھی جب سارے لوگ امیدیں باندھے ہوئے تھے یونائٹڈ نیشن سے اور جو ہے نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے, جو کہ اسی کا حصہ ہے, اور باقی جو ICC اور وہ سارا پریشر جو پوری دنیا جنریٹ کر رہی تھی کہ شاید اس سے اسرائیل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریزسٹ کر جائے گا, رک جائے گا اور یہ جنگ بندی کر لے گا. میں نے یہ پچھلے 2 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا. نہ کوئی یونائٹڈ نیشنز کا کوئی پریشر ہے ان کے اوپر, وہ تو اس کو یونائٹڈ نیشن نتھنگ کہتے ہیں اسرائیلیز, نہ باقی ملکوں کی اسٹیٹمنٹس کا, نہ کوئی اور ڈپلومسی کا. ان پہ صرف ظاہر ہے کہ امریکہ کا پریشر ہے. امریکہ جو ہے نا جو مذاکرات کروا رہا ہے ان کے اور حماس کے بیچ میں, اگر امن نکلا, جنگ بندی ہوئی, تو اسی میں سے نکلے گی. تو وہی بات ہم دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں بات ابھی بھی اسی پہ آ گئی ہے. اس وقت یونائٹڈ نیشنز, آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ اس وقت کسی جو ہے نا سین میں ہی نہیں ہے, جو کہ انفارچونیٹ بھی ہے, بیکاز پوری دنیا کی ایک ایسی باڈی ہے, پوری دنیا جس میں ریپرزینٹڈ ہے, جس کو قائم اسی لیے کیا گیا تھا کہ وہ کانفلکٹ پریونٹ کرے گی, وہ کانفلکٹ ریزالو کرے گی. اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا تو بنیادی مقصد ہی ہے, لیکن وہ سب ناکام. سارے ریزولوشنز بھی پاس ہوئے ہیں, UNGA میں بھی, UNSC میں بھی,
ICJ کی رولنگز بھی آئی ہیں, ICC کی بھی رولنگز آئی ہیں, اور پھر اتنے زیادہ ملکوں نے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھے کتنے ملکوں نے ریکگنائز بھی کیا ہے, یورپینز نے, ان ملکوں نے جو کہ بالکل ساتھ کھڑے ہوتے تھے اسرائیل کے ہمیشہ کی مرضی کے خلاف, انہوں نے فلسطینی اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا ہے. لیکن خیر ڈپلومیٹک پریشر اس کی وجہ سے بڑا تو ہے, میرے خیال سب سے زیادہ جو پریشر بڑا ہے وہ انہی ملکوں جو UK, آسٹریلیا, کینیڈا اور فرانس نے بھی ریکگنائز کیا نا, جو کہ بہت ہی کلیدی اہمیت کے وہ ممالک ہیں اب جو امریکہ کے اتحادی ہیں اور اسرائیل کے بھی اتحادی ہیں. تو ان کو بھی جب انہوں نے دیکھا کہ دے آر بریکنگ رینکس, تو اس سے پریشر بہت زیادہ جنریٹ ہوا ہے. لیکن پھر بھی جو اس کا حل ہے وہ انہی مذاکرات سے نکلے گا جو ٹرمپ کروا رہے ہیں. اچھا جوہر صاحب, یہ جو 20 نکاتی امن معاہدہ تھا, پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا, پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ٹویٹ بھی کی اور اس کو انڈورس بھی کیا. اب یہ بتائیے گا کہ عرب اور اسلامی ممالک, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی پٹی کو غیر فوجی بنانے کا عہد بھی کر چکے ہیں, مسلم ملکوں پر کتنی اہم ذمہ داری ہے اور پاکستان کا کیا کردار بنتا ہے اس تمام ڈائنامک میں؟ آپ دیکھیں پاکستان کا ذکر تو خود ٹرمپ کیا, جو کہ ایک ایسی چیز ہے کہ چند ماہ پہلے تک یہ نہیں ہوتا تھا. پاکستان کو اس کی جو یہ ساری جو ہائی لیول ڈپلومیسی ہو رہی تھی اس میں کوئی اتنا زیادہ انوالو نہیں تھا, اس میں جو ڈائریکٹ ڈپلومیسی ہو رہی تھی. لیکن اب پاکستان کا بھی ذکر آتا ہے اس میں. تو ایک تو یہ ہے پاکستان کا ایک اپنا ویٹ ہے, نیوکلیر پاور ہے, بہت اہم اسلامی ملک ہے, اور دنیا میں پیس اینڈ سیکورٹی انہینس کرنے میں پاکستان کو جو ہے نا دیکھا جا رہا ہے ایک ایسا ایکٹر جو کہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے دنیا میں. تو یہ تو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو عرب ممالک ہیں, عرب ممالک بھی میں نے جس طرح کہا, میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے ان میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب حماس کا رول وہاں پہ کم ہو جانا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے, اور جو بھی وہاں پہ ہے غزہ میں کوئی اس طرح کا میکنزم بن جائے, جس طرح جو ایجپشن پلان تھا بہت اچھا پلان تھا, جو بعد میں جو عرب پلان بنا اور پھر اڈاپٹ کیا, پاکستان نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا, پورے OIC نے, صدامن ملکوں کی جو آرگنائزیشن ہے اسلامی ممالک کی, سب نے انڈورس کیا تھا. خیر اب ٹرمپ اس کو اب جو اپنا پلان لے کے آئے ہیں وہ کچھ اس میں سے کچھ نکات وہاں سے لیے ہیں, کچھ بہت سارے ان کے اپنے ہیں. تو جو بھی پلان ہو سب سے پہلے تو جنگ بندی ہونی چاہیے. دیکھیں وہاں پہ 60-70 ہزار لوگ, 70 ہزار کے قریب لوگ آفیشلی جو ہے نا جینوسائیڈ کے یک طرفہ جینوسائیڈ وہاں پہ جاری ہے, وہ بند ہونا چاہیے. جب معافی منگوا سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ بھی کروا سکتے ہیں. بالکل. ابھی فلسطینی امبیسڈر جو ہے میرے پاس آئے تھے کچھ دن پہلے, نے کہا کہ جو 70,000 کا فگر ہے یہ بالکل غلط ہے. جو اصل وہاں پہ اموات ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بیکاز ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ربل ہے سارا وہاں پہ, تو دیکھیں 90% بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں, یہ تو وہ فگر سے جو لاشیں, تو مطلب وہاں پہ جس طرح کا ظلم و بربریت اس وقت ہو رہی ہے اس کی تو نظیر ہی نہیں بنتی ماڈرن ہسٹری میں. تو اس لیے سب سے پہلے وہ بند ہونا چاہیے میرے خیال. اور اس کے بعد پھر جو پوسٹ کانفلکٹ وہاں پہ سچویشن بنتی ہے, پھر ریکنسٹرکشن, ایک میسو ریلیف ایفرٹ ان سے بہت زیادہ. اور پھر ٹھیک ہے انٹرنیشنل پیس کیپرز آئیں, جب انٹرنیشنل پیس کیپرز آئیں گے تو اس میں دیکھیں میں بوسنیا میں بھی ایک زمانے میں سفیر رہا ہوں, بوسنیا میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا. وہاں پہ انٹرنیشنل پیس کیپرز آئے تھے, وہاں پہ ایک پیس امپلیمنٹیشن کاؤنسل بنی تھی جو سارا بوسنیا کو رن کرتی تھی ایک UN مینڈیٹ کے تحت, اس میں پاکستان بھی شامل تھا, میں میٹنگز میں بھی ریپرزینٹ ہوتا تھا. تو اسی طرح کا ایک سسٹم جو ہے کسی طرح کا ایک آ جائے اگلے 5 یا 10 سال کے لیے, کہ جس میں وہاں پہ غزہ کچھ بالکل واپس جو ہے نا ریکنسٹرکٹ کیا جائے, اور اس میں کوئی بھی جو ہے عمل و دخل بے شک میں سمجھتا ہوں کہ حماس کا بھی نہ ہو. مین چیز یہ ہے کہ وہاں پہ امن ہو, وہاں کے جو عوام ہیں ان کو جو ہے نا زندگی کا جو حق ہے ان کا, جو اس وقت بالکل غیر محفوظ اور بالکل ختم کر دیا گیا ہر لحاظ سے, وہ ان کو ملے. اور پھر ظاہر چیزیں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں, جو جس کو پاکستان بھی سپورٹ کرتا ہے. اس وقت دنیا کے 160 سے زیادہ ممالک جو ان سے تسلیم کر چکے ہیں ریاست کو. دیر پا حق جو ہے وہ مسئلے کا وہ تو وہی ہے, ایک آزاد فلسطینی ریاست. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسرائیل مان چکا تھا, یہ اوسلو اکارڈز میں سارا کچھ تسلیم کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, صرف یہ کہ انہوں نے دے واک بیک فرام اٹ. وہ بیکاز انلیگل سیٹلمنٹ جو قائم کرتے رہے ہیں اور جو انتہا پسند جماعتیں وہاں پہ اسرائیل کی سیاست میں غلبہ پا چکی ہیں, تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ امریکہ جو ہے پریشر اتنا جنریٹ کرے باقی جو ممالک ہیں ویسٹرن, تاکہ وہ اسرائیل جو ہے ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ اب نہیں ہو سکتا, ہمیں یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ماننا ہی پڑے گا. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے باخبر سویرا وقت نکالا.
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو ڈائنامکس چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. بٹ دا اونلی خوشائن تھنگ از دیٹ کہ ایک امن معاہدہ پرپوز کیا گیا ہے. صدف کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس میں جو کل وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی نیتن یاہو کی ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس میں فلسطین کی ریپرزنٹیشن کہاں پہ تھی, اس میں غزہ کی ریپرزنٹیشن کہاں پہ تھی, کوئی نیوٹرل باڈی نہیں تھی, کوئی نیوٹرل فیکٹر نہیں تھا. بٹ دین اگین اگر پیس پریویل کرتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وقت پہلی پرائیورٹی پیس ہے, اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. لیکن میں ایک چیز اور دیکھ رہی تھی, ابھی میں نے سرچ کیا کہ نوبیل پیس پرائز سیریمنی ہونی کب ہے, وہ ہونی جی 10 دسمبر کو. اچھا, تو آئی تھنک اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ وہ کچھ کر دکھائیں.